اگر ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو آج اللہ رب العالمین کا یہ خاص صفاتی نام پڑھ لینا، اس کے بعد پھر جو معجزہ ہوگا دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کی غربت اور آپ کی غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج آپ کی دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ اللہ والوں، آج یہ تسبیح پڑھ کر بس پانی کے گلاس پر دم کر دو اور جو تماشا ہوگا وہ پوری دنیا دیکھے گی۔ آج آپ کی غربت اور غریبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج آپ کی دکھ بھری زندگی خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر کہنا، جس بندے نے بھی پانی کے گلاس پر یہ چھوٹا سا وظیفہ، یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا اور بتائے ہوئے طریقے سے کر لیا تو انشاءاللہ غربت اور غریبی کا آپ کے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نام و نشان مٹ جائے گا۔ آسمان سے دولت بارش کی طرح آپ پر برسے گی۔ دوستوں، اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے تو آئیں، آج میں آپ کو وہ تسبیح دوں، وہ سچا عمل دوں، وہ خاص وظیفہ دوں جس کو پڑھنے سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اللہ والوں، یہ سچا عمل یقین کریں آپ کو کہیں نہیں ملے گا جو میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ صرف ایک مرتبہ اس عمل کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات ختم ہوتی ہیں، کیونکہ یہ رب العالمین کا بہت ہی خاص اور لاڈلا صفاتی نام ہے۔ اس کو پڑھنے سے رب رحمت کے وہ دروازے کھولتا ہے جو ہمیں ناممکن لگتے ہیں۔ تو دوستوں، آج لازمی دولت کی یہ خاص تسبیح، دولت کا یہ خاص عمل میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والوں، یہ آج کا بہت ہی خوبصورت وظیفہ ہے۔ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا خاص عمل، ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسی خاص تسبیح کا راز لے کر آیا ہوں جسے آپ نے صرف اپنے ہاتھوں کی پڑھنی ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ ہی کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو پھر آج وہ اس تسبیح کو، اس عمل کو پڑھ لے۔ اللہ والوں، میں آپ لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں اور آپ تمام دیکھنے والوں کو کہہ رہا ہوں، اس وظیفے کی آپ سب کو اجازت ہے۔ آپ سب اس عمل کو پڑھیں، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، چلتے ہوئے پانی کو روک دیتا ہے۔ اللہ والوں، پہاڑ کے اندر رستے بنا کر دیتا ہے۔ اگر آپ لوگ مقروض ہیں نا، کروڑوں کا قرض ہے اور قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا، تو آج کی یہ تسبیح آپ کا قرض اتار دے گی، آپ پہ کتنا ہی قرض کیوں نہ ہو۔ اللہ والوں، دیکھیں، اللہ رب العالمین کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، رب کے لیے سب کچھ آسان ہے۔ بس رب فرماتا ہے کن، ہو جا، پھر فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ لازمی اس تسبیح کو پڑھیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو مقروض ہوتا تھا نبی پاک اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، تو لہٰذا آپ لوگ قرضوں سے جو ہے وہ نفرت کریں، دور ہوں اور قرض نہ لیں۔ اگر کسی وجہ سے لینا پڑ گیا ہے تو پھر آج اس تسبیح کو پڑھیں تاکہ اللہ رب العالمین آپ کو قرضوں جیسی نالت سے دور کر دے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی میرا بھائی ایسا ہے جو کہ بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لیں، بہترین عمل ہے، بہترین وظیفہ ہے۔ یقین کریں ایسا روزگار ملے گا، ایسا بابرکت رزق ملے گا کہ آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اگر میری بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں اور وہ جوان ہو رہی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، یا کسی کو پسند کرتی ہیں، چاہتی ہیں فلاں گھر میں میرا رشتہ ہو جائے، تو یقین کریں ہو جائے گا اس گھر میں رشتہ، اس گھر میں رشتہ ہو جائے گا۔ اس عمل کو پڑھیں، اللہ پاک غیبی اسباب پیدا فرما دیں گے۔ یا پھر آپ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ میرے فلاں گھر میں میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے، فلاں خاندان میں ہو جائے، بھائی کے بیٹے سے ہو جائے، بہن کی بیٹی سے ہو جائے، کہیں پر بھی ہو جائے، تو اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ آپ پڑھ لیں تو بہتر، ورنہ ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یقین کریں وہ رشتہ خود چل کر آپ کے دروازے پر دستک دے گا اور انشاءاللہ وہ رشتہ جڑ جائے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والوں، بڑا ہی خوبصورت، بہت ہی طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ والوں، لازمی پڑھیں، بڑا ہی خاص عمل ہے، بہت ہی خاص تسبیح ہے۔
اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا، رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی
पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। देखें, हर बंदे का मकसद अलग ही होता है, हर बंदे की मुश्किलात और परेशानियां अलग ही हैं, लेकिन एक सबसे कॉमन और आम मसला जो है वो है रिस्क की तंगी, पैसों का ना होना। क्योंकि आजकल के दौर में पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है, हर चीज़ पैसों से हो रही है। सामान खरीदना है पैसों से, अगर गाड़ी खरीदनी है, मकान का किराया, स्कूल की फीस, बिजली का बिल, जो भी आपने करना है उसके लिए पैसे ज़रूरी हैं। मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ पैसा होता है, लेकिन पैसा ज़रूरी है और ये बात हमें तस्लीम करनी पड़ेगी। तो रब से मांगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए हलाल दरवाजे खोले, हलाल रिस्क आपको मिले, जिसको हासिल करने के बाद आप लोग गुनाहों की तरफ ना जाएं, जिनाखोरी की तरफ ना जाएं, बदनजरी की तरफ ना जाएं, नशों की तरफ ना जाएं। इसलिए अल्लाह वालों, हलाल रिस्क रब से मांगे और सेहत भी मांगे। और आप क्या कहेंगे? रिस्क करीम, या अल्लाह पाक रिस्क करीम अता फरमा। तो अपने मकसद को जहन में रखें। बेरोजगार है तो रोजगार के लिए पढ़ें, तंगदस्तियां हैं तो तंगदस्ती से निजात के लिए पढ़ें, बे औलाद हैं, साहिब औलाद होना चाहते हैं तो उसके लिए पढ़ें। अल्लाह वालों, हर देखें मसले का हल रब ने अपने ही नामों में रखा है, अपने ही कुरान पाक कलाम पाक में रखा है, नबी पाक के जिक्र में रखा है, दुरूद पाक में रखा है, अस्तगफार में रखा है। और अल्लाह वालों, हम लोग वही वजीफे आपके लिए लेकर आते हैं। तो हमारे चैनल से लाजमी जुड़ें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए आसानियां हों। हम लोग दूसरी चीज़ों को भी तो देखते हैं ना, शॉर्ट्स देखते हैं, तो कुछ वक्त हमें रब के लिए भी निकालना चाहिए, ताकि हम लोग जब मरे तो कहें ये बात कि मेरे मौला तुझे भी वक्त देता था, मैं निकालता था, मैं बेशक मैं गुनहगार था, खद्दार नहीं था, मैं पढ़ता था नमाजें, इसलिए नमाजों को पढ़ने का भी मामूल बनाए। अब देखिए, मसला कोई सा भी है, अब कोशिश करें एक मुट्ठी चावल या चीनी रख लें, सदके के लिए रख लें, और फिर जो है वो चीनी चावल को आप डाल दिएगा, सदका कर दीजिएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर चीनी हो तो चींटियों को डाल दें, चावल रखें तो वो छत पे डाल दें, ताकि कबूतर वगैरह, चिड़िया वगैरह खा लें। वरना कुछ पैसे 150 रुपए जो आपकी जेब पे भारी ना पड़े, वो आप गरीब को दे दें, तो ये आपका सदका हो जाएगा। सदका जरूरी होता है करना ना, सदका बुरी बलाओं को भी रोकता है। इसी तरीके से बहुत सारे इसके और ज्यादा फायदे भी हैं। और अल्लाह वालों, पानी का गिलास लाजमी रखा करें, ताकि उस पानी पे दम करके फूंक मार के उस पानी को पिएंगे तो आपके जिस्म में वो पानी जाएगा। जहर भी होगा ना जिस्म से, तो वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जला देंगे। इन्फेक्शन होगा वो भी जला देंगे, नजर बद होगी वो भी जल जाएगी। इस तरीके से ये कुरानी कलिमात जो होते हैं ना, बड़े फायदे देते हैं। तो अल्लाह वालों, पानी का गिलास भी अपने सामने रखें। अब देखिए, अपने मकसद को जहन में रखें, फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? आप लोगों ने पहले नंबर पर या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के दो इसमें आजम हैं। सहाबाई किराम ने जब तहकीक करी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कौन सी सिफाती नाम सबसे ज्यादा फायदेमंद है, तो तहकीक के बाद साबित हुआ या हय्यु या कय्यूम ये दो ऐसे इसमें आजम हैं कि जब भी इनको पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगा जाए तो अल्लाह पाक तकदीर के बंद दरवाजों को खोल देता है। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत कर कर या हय्यु या कय्यूम को पढ़ लेना है। ये एक ऐसा इसमें आजम है जो मुस्तजाबुद दावात बना देता है। आप जाली पीरों फकीरों के पास जा सकते हैं, लाखों रुपयों को हदिया भी कर सकते हैं, लेकिन अपने घर में बैठकर खुद रब से नहीं मांग सकते क्या? आप जिन लोगों को वजीफा पढ़ना नहीं आता, या जिनको लगता है कि वजीफों का फायदा नहीं होता, जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, जो वजीफे पढ़ पढ़कर थक चुके हैं, आज तक किसी वजीफे ने उन्हें फायदा ही नहीं दिया, तो अब मैं आपको वजीफा पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, अल्लाह करीम से मांगना भी बताऊंगा, अल्लाह की बारगाह में बैठकर रब से अपनी हाजत को पूरा कराना भी बताऊंगा। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह बताई जाएगी। अब तवज्जो कीजिएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है।
اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے، آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں، صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ صورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی، تو اللہ والوں، اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔
جب 11 بار یا قادر اور یا رزاق پڑھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، اللہ پاک کے دو بڑے ہی خاص جلالی اسم اعظم ہیں، آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے دو جلالی اسم اعظم یا قہار اور یا جبار کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قوت کاملہ کے ایک ایسے عکس ہیں جنہیں سمجھنا بھی دل کو ہلا دیتا ہے اور پڑھنا روح کو لرزا دیتا ہے۔ یہ محض کلمات نہیں بلکہ یہ وہ تجلیات ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہیں، جن سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جن سے ستم گری کی کمر جھکتی ہے اور جن سے کمزوروں کے دل میں طاقت اور سکون اترتا ہے۔ یا قہارو کے معنی ہیں سب سے بڑھ کر سب پر غلبہ پانے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دنیا میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور سمجھے، تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظلم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آخر کار اللہ ہی قہار ہے اور وہی سب پر غالب ہے، سب پر غلبہ رکھتا ہے۔ اور آؤ اب ذرا یا جبارو پر بھی غور کر لو۔ یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دباؤ کو انصاف دینے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ والوں، جب اس کو پکارا جائے اور توجہ کے ساتھ پکارا جائے، آنکھوں میں آنسو لیے یا پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے، جب آپ لوگ آخر میں یا قہارو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کی قوت، آپ کی طاقت، آپ کے دل میں یقین کریں ایک ایسا نور پیدا ہوگا جو کہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، آپ کے دلوں پر چڑھا ہوا زنگ بھی اتارے گا، آپ کی روح کو بھی پر نور کر دے گا۔ تو اللہ والوں، ان ناموں کو پڑھنے سے ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ یہ ان ناموں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں، طاقتور دشمن جو آپ کے ہوں گے، ان کی چیخیں نکال دے گا، ان کو رب کی پکڑ میں لے آئے گا، گرفت میں لے آئے گا۔ یہ ایسا نام ہے۔ تو اللہ والوں، آپ نے آخر میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ آپ پر جادو جنات کے جتنے ہی اثرات کیوں نہ ہو، اس نام کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے جسم سے چیخیں مارتے ہوئے وہ سب کے سب بھاگ جائیں گے۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا قہارو یا جبارو کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیں کیا کرنا ہے۔ جب آپ نے وظیفہ پڑھ لیا، اچھے انداز میں پڑھ لیا، اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے پڑھ لیا، اب اللہ والو دعا کریں۔ دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، لمبی دعا مانگنی ہے۔ ہم لوگ دعاؤں کے اندر پتہ نہیں کیوں جلد بازی کرتے ہیں۔ ارے بھائی، اتنی محنت سے عمل کرا ہے، وظیفہ کرا ہے، اب دعا تو سکون سے مانگ لو، اب تو رب سے مانگنے کا وقت آیا ہے۔ تو اللہ والو، جو لوگ دعا اچھے انداز میں مانگیں گے ان کی ہر حاجت بھی پوری ہوگی، ان کے راستے کی ہر رکاوٹ بھی ہٹے گی۔ آج کا دن بڑا خوبصورت ہے، اس عمل کو خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ اگر ہمارے اس چینل پر آپ لوگ نئے ہیں تو اس کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔